السلام علیکم جی، میرا نام ہے حسنین لودھی، جیسا کہ آپ مجھے پہلے بھی جانتے ہیں۔ آج ہم کسی سیاسی اور سوشل ایشو پہ بات نہیں کریں گے، آج ہم تھوڑا سا صوفیزم پہ بات کریں گے۔ صوفیزم پہ بات کرتے ہوئے آج ہم بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پہ بات کریں گے۔ وہ کب پیدا ہوئے، ان کی کیا تعلیمات تھیں، انہوں نے کیا کیا اپنے زندگی میں کیا ایسا کام کیا ہے جو آج بھی ان کا نام ان کا پوری دنیا میں چرچا ہے۔ بابا فرید مسعود گنج شکر سن 1188 عیسوی میں ملتان کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا کوٹھے وال، وہاں پہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام جلال الدین سلیمان تھا اور ان کی والدہ کا نام مریم جی تھا۔ ان کے والد جلال الدین عثمان جو اس وقت چشتی صوفی جو آرڈر چل رہا ہے اس کے وہ جد امجد مانے جاتے ہیں۔ بابا جی نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے ملتان سے ہی حاصل کی۔ ملتان اس وقت صوفیزم کا گڑھ تھا، بہت سے صوفی جو اس وقت ملتان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے، وہیں پہ ان کا ایک تعلق بنا۔ ان کے استاد جو کہا جاتا ہے قطب الدین بختیار کاکی صاحب، جو ان کے استاد گرامی تھے، اور انہوں نے حضرت بابا فرید کی کافی رہنمائی کی صوفیزم میں اور اسلامی تعلیمات میں، جہاں پہ انہوں نے اسلامی دین کے اندر بھی انہوں نے کی کافی خدمات ہیں۔ ابتدائی تعلیم کے بعد حضرت بابا فرید صاحب دلی روانہ ہو گئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور دینی تعلیم حاصل کی۔ وہاں پہ ان کے استاد قطب الدین بختیار کاکی صاحب تھے، اور ان کا انتقال 1235 عیسوی میں ہوا۔ اس کے بعد بابا صاحب جو ہیں ان کے سکسیسر بن کر آئے سامنے، اور اجودھن شہر جو ہے، جو اس وقت پاک پتن کا نام اس کو دیا جاتا ہے، پہلے وہ اس کا نام اجودھن ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جہاں پہ بابا فرید کا مزار بھی وہیں پہ ہے، پاک پتن شریف میں ہے۔ بابا فرید صاحب نے جو دینی تعلیم حاصل کی وہ دلی سے مختلف عالموں سے، مختلف صوفی سے یہ تعلیم حاصل کی۔ وہ پنجابی شاعری کے بہت ایک اچھے ان کو شاعر مانا جاتا ہے۔ جب بابا جی اجودھن واپس آ رہے تھے تو وہ فرید کوٹ اجودھن جاتے ہوئے بابا فرید کوٹ کے قریب سے گزرے۔ وہاں پر ان کی ملاقات حضرت نظام الدین اولیاء سے ہوئے، جو ان کے شاگرد خاص بھی مانے جاتے ہیں، اور ان کا بھی کافی مقام ہے صوفیزم کے اندر۔ بابا جی کی 3 شادیاں ہوئی تھیں، اور ان کے 8 بچے، ٹوٹل 8 بچے تھے، جس میں سے 5 ان کے بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ان کی ایک بیوی ہزبارہ، جو سلطان ناصر الدین محمود جو مملوک سلطنت کے 8ویں ایک سلطان تھے، ان کی بیٹی تھی وہ، اور وہ بابا جی کی وائف تھیں۔ غیاث الدین بلبن جو تھے وہ سلطان ناصر الدین محمود کے سسر تھے۔ تو آپ کا سلطنت کے اندر بھی کافی اثر و رسوخ تھا۔ عرب ورلڈ کے جو مشہور سیاح گزرے ہیں ابن بطوطہ، وہ بھی اجودھن آئے، پاک پتن آئے، آپ کے دربار پہ بھی انہوں نے حاضری دی۔ تو وہ کہتے تھے، ان کا فرمان ہے کہ جو بابا فرید الدین گنج شکر ہیں وہ دلی سلطنت کے مذہبی رہنما ہیں، اور اجودھن گاؤں جو ہے وہ دلی سلطنت کے سلطان نے بابا فرید کو دیا تھا۔ تو آپ وہ ابن بطوطہ آپ کے بابا فرید الدین گنج شکر کے 2 بیٹوں سے بھی ملے۔ بابا فرید کو اگر پنجابی زبان کے اندر دیکھا جائے تو پنجابی زبان کے وہ پہلے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری گرو گرنتھ صاحب میں جو سکھوں کے مذہبی پیشوا بابا گرو جی نانک صاحب نے لکھی، اس کے اندر بھی ایک چیپٹر فرید کے کہنے کے نام سے شامل ہے۔ بابا گرو نانک جب سندھ جا رہے تھے تو انہوں نے پاک پتن میں بابا جی کے مزار پر کافی لمبی حاضری دی، اور جہاں انہوں نے قدم رکھا اس کو ٹبا گرو نانک سے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو بابا فرید کی جو وفات ہوئی ہے 7 مئی 1280 عیسوی میں ہوئی۔ ان کا مزار آج بھی پاک پتن کی شان ہے، آج بھی پاک پتن میں جو رونقیں ہیں وہ بابا فرید جی کے مزار کی وجہ سے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے ان کا مزار تعمیر کروایا، اور مزار کے اس وقت دیکھتے ہیں تو 2 دروازے ہیں، ایک نوری دروازہ ہے اور ایک بشتی دروازہ ہے۔ بشتی دروازہ جو ہے وہ سال میں 1 دفعہ کھلتا ہے، اور ان دنوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں سے گزرتے ہیں۔ تو جو ان کا عرس منایا جاتا ہے 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک ان کا عرس چلتا ہے۔ جو 5 تاریخ ہے
5 محرم کو مطلب ان کی وفات کا دن کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس دن ہی مطلب بہشتی دروازہ کھلتا ہے۔ بابا فرید نے جو تعلیمات دی جس کی وجہ سے آج بھی ان کا دنیا میں چرچا ہے، وہ ایک خدا کی محبت پر یقین رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کو ہمیشہ یاد رکھا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پورا مطلب عمل کرنا چاہیے ہمیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس انسان کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے جو خدا کی مطلب عبادت نہیں کرتا۔ بابا فرید نے پنجابی ادب میں ادبی زبان کو ادبی لحاظ سے مطلب استعمال کرنے پر زور دیا ہے۔ بابا فرید سے پہلے قدیم پنجابی لکھی جاتی تھی، جو کہ ان سے پہلے بہت کم مقامی پنجابی موجود تھی۔ انہوں نے مقامی پنجابی کو زیادہ فروغ دیا اور انہوں نے مقامی پنجابی میں ہی شاعری کی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے مقامی پنجابی کی شاعری کی بنیاد رکھی ہے تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا۔ بابا فرید کے جو ماننے والے ہیں ان کو وہ اپنے نام کے ساتھ فریدی بھی لگاتے ہیں اور فاروقی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ چشتی سلسلہ جو ہے مطلب چشتی صوفی کا جو سلسلہ ہے وہ بابا فرید سے اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بابا فرید کو گنج شکر کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں مختلف کہاوتیں ہیں کہ مطلب ایک کہاوت یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ 3 دن آپ بھوک سے تھے تو آپ نے اپنے منہ کے اندر کچھ پتھر ڈال لیے تو وہ پتھر ایک شکر میں تبدیل ہو گئے۔ تو جس طرح گنج شکر کا مطلب ہے ٹریجری آف شوگر، مطلب شوگر کا خزانہ، مطلب شکر کا خزانہ، تو اس لیے آپ کو گنج شکر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو لیکن آپ کی پنجابی شاعری میں آپ کی اگر ہم تعلیمات دیکھتے ہیں تو انہوں نے اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا مطلب فروغ دیا۔ آپ نے خدا اللہ تعالیٰ کی مطلب عبادت پر زور دیا، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زور دیا اور اپنی پنجابی شاعری سے انہوں نے مطلب اپنے علاقے میں اپنے مطلب اسلام کی پھیلایا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء دیکھ لیں، برصغیر میں جو اسلام پھیلا ہے وہ صوفیہ کرام کی وجہ سے پھیلا ہے۔ صوفیہ کرام نے اسلام کو مطلب اپنے حسن اخلاق سے اس کو پھیلایا ہے، اپنے اندر مطلب ایسے مطلب لوازمات ہیں جنہیں ہم اگر پڑھتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش کی مطلب کتاب پڑھتے ہیں، تو اسی طرح بابا فرید کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے اسلام کو اپنی تعلیمات سے پھیلایا اور انہوں نے اپنے حسن اخلاق سے پھیلایا۔ تو یہ ہم تھوڑا سا تقریباً ہم نے تعارف کروایا ہے حضرت بابا فرید الدین کے بارے میں، لیکن بہت سی کتابیں لکھی پڑی ہیں ان کے بارے میں، مطلب بہت ہی زیادہ نالج ہے۔ اگر ہم انٹرنیٹ پہ سرچ کریں یا مختلف کتابیں پڑھیں تو ان کے بارے میں ان کے پیروکار کو دیکھتے ہیں، جب ان کا عرس ہوتا ہے تو ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہوتا ہے ان کے چاہنے والوں کا۔ اگر ظاہر سی بات ہے اب ان کے چاہنے والے ہیں تو وہ اسلام پہ انہوں نے آج بھی اگر ان کے نام کا بول بالا ہے تو اسلام کی تعلیمات دینے کی وجہ سے، ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے۔ اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔